بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنگ قادسیہ میں رستم کی عبرتناک موت، ان کی شکست، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شجاعت، دلیری، بہادری اور ان کی کامیابی اور فتح یابی کی تفصیل بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دوستو ہم آپ کو ایک ایسی صحابیہ کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جنہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو اس جنگ میں شہادت کے رتبے پر فائز کرنے کے لیے خود بھیجا۔ وہ کون سی صحابیہ تھیں اور وہ کون سے خوش نصیب تھے جو اس جنگ میں چاروں کے 4 بیٹے، 4 بھائی اللہ کی راہ میں قربان ہوئے اور شجاعت اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے رستم کو جہنم واصل کیا اور اس جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیغامات میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اگر دشمن ڈرائے یا خوفناک خبریں بھیجے تو تم انہیں خاطر میں نہ لانا اور اللہ رب العزت ہی سے مدد کے طلبگار رہنا اور اسی پر بھروسہ کرنا۔ تم ایسے افراد منتخب کرو جو طاقتور، معاملہ فہم اور سمجھدار ہوں۔ انہیں شاہ فارس کے پاس دعوت اللہ کے لیے روانہ کرو۔ بلا شبہ یہ دعوت ان کے لیے کمزوری اور تمہارے لیے غلبے کا باعث ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی لکھا کہ وہ اطلاع احوال کے لیے انہیں روزانہ خط لکھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھدار، معاملہ فہم اور طاقتور جسم کے افراد کا انتخاب شروع کر دیا، اور جن لوگوں پر نظر انتخاب پڑی وہ نعمان بن مقرن مزنی، حملہ بن جویا قنانی، بصر بن ابی رحم جہنی، حنظلہ بن ربی تمیمی، عدی بن سہیل، فرات بن حیان اجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان کے علاوہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایسے خاص افراد کا چناؤ بھی کیا جو سمجھدار ہونے کے ساتھ ساتھ قداور جسامت کے مالک بھی تھے۔ ان میں عطارد بن حاجب تمیمی، اشس بن قیس کندی، حارث بن حسان ذہلی، عاصم بن عمر تمیمی، عمر بن مادی کرب زبیدی، مغیرہ بن شعبہ ثقفی، معنہ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ یہ کل 14 مبلغ تھے جنہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق یزدگرد کو حکمت و دانائی، عمدہ پیرائے اور خوش اسلوب گفتگو کے ذریعے سے اسلامی دعوت پیش کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ لوگ اسلامی لشکر کے ممتاز افراد تھے۔ ممکن تھے کہ ان کی دعوت دین سے یزدگرد اور اس کے متبعین کو ایمان نصیب ہو جائے اور دونوں طرف سے خون کی ندیاں بہنے کے امکانات ختم ہو جائیں۔ یہ وفد انتہائی قابل، ماہر اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے والے افراد پر مشتمل تھا۔ مزید یہ کہ وہ مضبوط جسامت، معاملہ فہمی اور قوت و ہیبت میں بلند مقام کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اہل فارس سے جنگ کا تجربہ بھی رکھتے تھے۔ ان میں سے بہت سے افراد ایسے تھے جنہوں نے سپاہ فارس سے کئی بار مارکہ آرائی کی تھی اور فتح پائی تھی۔ بعض ایسے تجربہ کار افراد بھی تھے جنہوں نے جاہلی دور میں بھی شاہان فارس سے مذاکرات کیے تھے اور وہ فارسی زبان بھی جانتے تھے۔ گویا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفد کے لیے ہر لحاظ سے ایسے افراد کا چناؤ کیا تھا جو مذاکرات کے ماہر اور انتہائی معاملہ فہم تھے۔ یہ منتخب وفد اپنے جسامت، روب، طاقت اور سوجھ بوجھ کی وجہ سے زبردست کشش اور دبدبے دونوں خوبیوں سے مزین تھا۔ یہ وفد حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا، مدائن پہنچا، بادشاہ یزدگرد سے مذاکرات ہوئے۔ یزدگرد نے اپنے ترجمان کے ذریعے سے سوال کیا کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو، ہم سے کیوں لڑنا چاہتے ہو اور ہمارے علاقے میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ باہمی عداوت میں مشغول ہو گئے تھے اور تمہیں ہمارے خلاف کارروائی کا موقع مل گیا؟ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العزت نے ہم پر رحمت فرمائی، اس نے ہماری طرف رسول بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع فرماتے تھے۔ اس نے اس کے عوض ہم سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ ان کی دعوت سے قبائل کے کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کچھ نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عرب سے اس دین کی مخالفت کرنے والوں سے جہاد کی ابتدا کریں۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔
ان میں سے بعض لوگ اسلام میں داخل ہوئے جبکہ وہ ناپسند کرنے والے اور مجبور تھے، لیکن بعد ازاں وہ اس عظیم نعمت کی وجہ سے قابل رشک ٹھہرے۔ بعض لوگ اپنی مرضی سے ہنسی خوشی اس دین میں داخل ہوئے تو ان کی عزت اور بڑھ گئی۔ ہم سب نے اس عظیم نعمت کو پہچانا اور اسے اس باہمی عداوت اور ضد بازی پر ترجیح دی جس میں ہم اس کے آنے سے پہلے مبتلا تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عرب سے باہر ملحقہ قوموں سے جہاد کا حکم دیا۔ ہم انہیں انصاف کی بات کی طرف بلاتے ہیں، ہم تمہیں بھی اس دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارا دین اچھے کو اچھا اور برے کو برا کہتا ہے۔ اگر تم اسے قبول نہ کرو تو پھر تمہیں وہ حد تک قبول کرنی ہوگی جو بڑی بے عزتی کے مقابلے میں کم ہے، یعنی تمہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر جزیہ دینے سے بھی انکار کرو گے تو پھر جنگ اور قتال ہوگا۔ اگر تم ہمارا دین قبول کر لو تو تم پر کتاب اللہ کا نفاذ ہوگا۔ ہم تم سے اس کتاب کے احکام پر عمل کرنے کی پابندی کرائیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اگر تم جزیہ دینا چاہتے ہو تو ہم جزیہ قبول کر لیں گے، تم سے کوئی تعرض نہیں کریں گے، تمہاری حفاظت بھی کریں گے، ورنہ تم سے جنگ کریں گے۔ شاہ فارس یزدگرد نے کہا، میں نے اس پوری کائنات میں تم سے زیادہ بدبخت، تعداد کے لحاظ سے کم اور برا سلوک کرنے والے لوگ نہیں دیکھے۔ تم وہ لوگ ہو جنہیں ہم نے مضافات کی بستیاں دے رکھی تھیں، تم لوگ مطمئن تھے، تم لوگوں نے ہمارے خلاف مقابلہ کرنے کی کبھی جرت نہیں کی۔ اب اگر تمہیں کوئی غرور یا غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے تو سن لو، خود ہی اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ ہم چاہے کتنے ہی تنگ دست ہوں مگر موسم آنے پر تمہیں تمہاری خوراک مہیا کر دی جائے گی، تمہاری عزت کی جائے گی، تمہیں پہننے کے لیے کپڑے ملیں گے اور ہم تم پر ایسا حاکم مقرر کریں گے جو تم سے نرمی سے پیش آئے گا۔ یہ سن کر حضرت مغیرہ بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا، تم نے ہماری بدحالی کا جو تذکرہ کیا ہے وہ درست ہے، بلکہ ہم تو اس سے بھی زیادہ بدحال تھے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربوں کی زبوں حالی کا مزید تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی اور اپنا پیغمبر مبعوث فرمایا۔ پھر انہوں نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی کئی باتیں ارشاد فرمائیں اور کہا، اب تم ذلت کے ساتھ جزیہ دینا قبول کر لو، ورنہ ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی، یا پھر اسلام قبول کر کے اپنی نجات کا سامان کر لو۔ یزدگرد نے کہا، اگر یہ عالمی قانون نہ ہوتا کہ سفیر قتل نہیں کیے جا سکتے تو میں تمہیں ضرور قتل کرا دیتا۔ جاؤ، چلے جاؤ، تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے مٹی کا ایک ٹوکرا منگوایا اور اپنے خدام سے کہا، ان میں سے جو سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے یہ ٹوکرا اس کے سر پر رکھ دو، پھر اسے ہانک دو یہاں تک کہ وہ مدائن کے دروازے سے باہر نکل جائے۔ عاصم بن عمر خود آگے بڑھے اور فرمایا، میں ان سب سے زیادہ معزز ہوں۔ پھر انہوں نے مٹی کا ٹوکرا اٹھایا، اپنی سواری پر سوار ہوئے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں ان کے ملک کی چابیاں دے دی ہیں۔ رستم 1,00,000 سے زیادہ افراد پر مشتمل لشکر جرار لے کر سابات سے روانہ ہوا۔ جب وہ بابل اور مدائن کے درمیان واقع کوش نامی بستی سے گزرا تو اسے ایک عربی شخص ملا۔ رستم نے اس سے پوچھا، تم کیوں آئے ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اگر تم اپنا ملک ہمارے حوالے نہ کرو تو سن لو، ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اسے حاصل کرنے آئے ہیں۔ رستم نے کہا، تب تو ہم تمہارے ہاتھ رسوا ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، تم اپنے ان اعمال کی وجہ سے رسوا ہو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھے ہیں۔ اے بادشاہ، تو اپنے گرد اس لشکر کو دیکھ کر کسی غلط فہمی کا شکار مت ہو۔ بلا شبہ تو انسانوں سے جنگ کرنے نہیں جا رہا بلکہ اپنے مقدر سے لڑنے جا رہا ہے۔ یہ سن کر رستم ناراض ہو گیا اور اس آدمی کو قتل کر ڈالا۔ رستم جب کوفہ اور حلہ کے درمیان واقع بستی برس پر سے گزرا تو اس کے لشکر نے ان بستی والوں کو لوٹ لیا، شراب پی اور ان کی عورتوں سے بدکاری کی۔ اہل برس نے رستم سے شکایت کی تو اس نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی قسم اس عربی نے ٹھیک کہا تھا، اللہ کی قسم ہمیں اپنے ایسے اعمال کی شامت سے رسوا ہونا پڑے گا۔ اللہ کی قسم
بلا شبہ دوران جنگ عرب لوگوں کا ان لوگوں سے برتاؤ جبکہ وہ ان سے لڑ بھی رہے ہوں تم لوگوں سے کردار کے لحاظ سے بہتر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب رستم کی روانگی کا حال سنا تو عمر بن مادی کرب زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ بن خویلد اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 افراد کے ساتھ دشمن کے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ انہوں نے دشمن کے جانوروں کو عرب سرزمین کے کناروں پر گھومتے دیکھا۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے نکل گئے۔ وہ دشمن کے لشکر تک جا پہنچے، لشکر کے مکمل حالات سے آگاہی حاصل کی اور واپس آ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مرتدین کے لیڈروں میں سے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر تائب ہونے والے مرتد کو جہاد میں شرکت کی اجازت دے دی تھی، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایسی اجازت دینے کے حق میں نہیں تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جہاد میں شرکت کی اجازت دے دیتے تھے، لیکن یہ احتیاط ضرور برتتے تھے کہ انہیں کسی علاقے کا حاکم یا عامل مقرر نہیں فرماتے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ سچے تائبین ایمان و تقوی کی روح سے مکمل طور پر آشنا ہو جائیں اور ایمان و تقوی کی صداقت کو از خود جانچ لیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان تائبین کو جہاد میں شرکت کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ حضرت طلحہ اور عمر زبیدی رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی جنگوں میں اہل فارس کے خلاف بہت سے کارنامے انجام دیے۔ آئیے ناظرین اب تذکرہ کرتے ہیں رستم کو دعوت دینے کے لیے وفد کی روانگی کا۔ رستم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہیرا سے چلتا ہوا مسلمانوں کے بالمقابل قادسیہ کے پل کے قریب علاقہ عتیق میں ٹھہرا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی۔ سپاہ فارس کے پاس 33 ہاتھی بھی تھے۔ رستم نے پڑاؤ ڈالا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ جب ربیع وہاں پہنچا تو دیکھا کہ رستم ایک سونے کے تخت پر براجمان ہے۔ تکیے اور گدے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے۔ ربیع وہاں پہنچے تو وہ اپنے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کی تلوار ایک پرانے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اور نیزہ کپڑے کے ٹکڑوں سے بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے رستم کے خیمے میں ایک شاندار قالین بچھا دیکھا۔ وہ اس قالین کو اپنے گھوڑے کے سموں تلے رونتے ہوئے آگے بڑھے۔ پھر انہوں نے اپنا گھوڑا 2 گاؤ تکیوں کے کناروں سے باندھ دیا اور باگیں ان دونوں تکیوں کے درمیان چھوڑ دیں۔ پھر اپنے اونٹ پر بچھائی جانے والی چادر اوڑھ لی۔ وہاں موجود لوگوں نے انہیں اپنے ہتھیار اتارنے کو کہا تو ربیع نے فرمایا، اگر میں اپنی مرضی سے آیا ہوتا تو ایسا ہی کرتا، مگر اس وقت تو تم نے مجھے بلایا ہے، لہٰذا میں اپنے ہتھیار نہیں اتار سکتا۔ پھر وہ اپنے نیزے کو قالین پر ٹیکتے ہوئے آگے بڑھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے تھے اور قالین میں سوراخ کر رہے تھے۔ پھر وہ رستم کے قریب ہوئے، زمین پر بیٹھ گئے اور اپنا نیزہ قالین میں گاڑ دیا اور فرمایا، ہم تمہاری زینت پر نہیں بیٹھتے۔ رستم نے سوال کیا، تم کس لیے فوجیں لے کر آئے ہوئے ہو؟ ربیع نے فرمایا، ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں لایا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے بندوں میں سے جنہیں وہ چاہے دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی خوشحالی کا راستہ دکھائیں اور تمام ادیان باطلہ کے ظلم سے نجات دلا کر انہیں اسلام کے عدل و انصاف سے آگاہ کریں۔ انہوں نے مزید فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہے، جو اس دین کو قبول کر لے گا ہم اس پر اعتبار کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، اور اس کی سرزمین اسی کے ہاتھ میں رہنے دیں گے۔ جو انکار کرے گا ہم اس سے جنگ کریں گے تا آنکہ جنت یا کامیابی حاصل کر لیں۔ رستم نے کہا، ہم نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ تم جنگ کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دو اور ہمیں سوچنے کا موقع دو؟ ربیع نے فرمایا، ہاں، بلا شبہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ کار تھا کہ وہ دشمن کو 3 دن کی مہلت عطا فرماتے تھے۔ ہم 3 دن تک تمہارے جواب کے منتظر رہیں گے۔ تم درپیش معاملے پر خوب غور و فکر کر لو۔ مہلت گزرنے کے بعد 3 باتوں میں سے ایک اختیار کر لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، ہم تم سے اور تمہاری سرزمین سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔
दूसरी बात जिज़िया अदा करने की है। अगर तुम इस्लाम की दावत कबूल ना करो तो फिर तुम्हें जिज़िया अदा करना होगा। हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे और बवक्त ज़रूरत मदद भी करेंगे। अगर ये बात कबूल ना हो तो चौथे दिन भरपूर जंग होगी और उस दिन भी इब्तदा आप ही की तरफ से होगी। मैं अपने तमाम साथियों का ज़ामिन हूँ। रुस्तम ने कहा, क्या तुम उनके सरदार हो? रबी ने फरमाया, नहीं, लेकिन सब मुसलमान एक जिस्म की तरह होते हैं। वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उनका अदना फ़र्द भी आला फ़र्द की ज़मानत दे सकता है। फिर रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वापस आ गए। रुस्तम ने अपने मुसाहिबीन से मशवरा किया और कहा, क्या तुमने इस आदमी जैसी बातें कभी सुनी हैं? मुसाहिबीन ने रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बेवक़्त बनाने की कोशिश की। रुस्तम ने कहा, तुम हलाक हो जाओ। मैं इसकी सोच, कलाम और किरदार को देख रहा था। ये अरब लिबास सादा पहनते हैं लेकिन हस्ब नसब का बड़ा ख्याल रखते हैं। दूसरे दिन रुस्तम ने साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पैगाम भेजा कि रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दोबारा भेजो। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बजाय हुज़ैफ़ा बिन महसन गलफ़ानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को रवाना फरमाया। उन्होंने भी रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसी गुफ्तगू की और उनके जवाबात और जुमला गुफ्तगू में रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मुताबिकत थी। ये कोई अनोखी बात ना थी। दोनों इसी एक घाट का पानी पीते थे जिसे इस्लाम कहा जाता है। रुस्तम ने पूछा, वो पहला शख्स क्यों नहीं आया? हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, हमारा अमीर हर मामले में चाहे वो मुश्किल हो या आसान हमारे साथ इंसाफ करता है। अब मेरी बारी थी, उन्होंने मुझे भेज दिया। रुस्तम ने पूछा, मोहलत कितने दिन की है? हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, गुज़श्ता कल से 3 दिन तक। तीसरे दिन रुस्तम ने फिर एक आदमी को बुलाया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस दफ़ा मुग़ीरा बिन शौबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को भेज दिया। मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वहाँ पहुँचे तो सोने के तख्त पर उसके पास जा बैठे। मुहाफ़िज़ों ने मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को खींच कर वहाँ से उठाने की कोशिश की। मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, हमें तुम्हारे बारे में अक्ल की कमी की खबरें मिलती थीं। मुझे तुमसे बड़ी बेवकूफ़ कौम कहीं नज़र नहीं आती। हम अरब के लोग एक दूसरे को उस वक्त तक ग़ुलाम नहीं बनाते जब तक कि वो उसके नज़रिए के ख़िलाफ़ ना हो। मेरा गुमान था कि तुम भी हमारी तरह एक दूसरे के गमखार होगे। ये तरीका तुम्हारे लिए इंतहाई बेहतर था, लेकिन मुझे खबर मिली है कि तुम आपस में एक दूसरे को रब मानते हो। इस तरह तुम्हारी ये बादशाहत कायम ना रह सकेगी, क्योंकि ऐसा तरीका अल्लाह ताला को पसंद नहीं, न ऐसी सोच का कोई फ़ायदा है। मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, ये अरबी सच कहता है। किसानों के सरदार ने कहा, इसने ऐसी बातें की हैं कि हमारे ग़ुलाम इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। हमारे बड़ों का बुरा हो जिन्होंने इन लोगों की तरफ तवज्जो ना की। फिर रुस्तम ने गुफ्तगू की। उसने अरबों को इंतहाई हकीर करार दिया और अरब वालों की खस्ता हाली और तंगदस्ती का तज़किरा किया। मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तुमने जो हमारी बदहाली और तंगदस्ती का जिक्र किया है, हमें उसका एतराफ़ है। हम उसे खूब जानते हैं। ये दुनिया पलटे खाने वाली है। हर तंगी के बाद आसानी होती है। अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहो तो हरगिज़ अदा नहीं कर सकते। हरदम उसकी नेमतें ज़्यादा और शुक्र कम होगा। तुम्हारी नाशुक्री ने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। बिला शक व शुबा अल्लाह ताला ने हम में एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमाया। फिर मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने वही बातें की जो उनसे पहले हज़रत रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने की थी। उन्होंने रुस्तम को कबूल इस्लाम, जिज़िया या जंग में से किसी एक बात को इख्तियार करने पर ज़ोर दिया और अपनी बात ख़त्म कर दी। रुस्तम ने अलहदगी में अहले फ़ारिस से मशवरा किया और कहा, इन लोगों का तुम्हारे साथ ये कैसा रवैया है? पहले 2 अरबी आए, उन्होंने दलेरी से सर चढ़कर गुफ्तगू की और तुम्हें चंद बातों का इख्तियार दिया। फिर ये शख्स आया तो इसने भी वैसी ही गुफ्तगू की। ये सब एक ही नहज पर चलते हैं और एक ही मंशूर के कायल हैं। ये लोग सच्चे हैं या झूठे, इससे कता नज़र वाक़या ये है कि ये लोग हैं बहुत दलेर। अल्लाह की कसम, अगर इन लोगों की यही सीरत रही और ये लोग अपने आप को दागदार होने से बचाते रहे तो इनमें इख्तलाफ ना होगा। ऐसे मुत्तहिद लोग अपने इरादों की तकमील में कोई रुकावट नहीं पाएंगे। अगर ये अपने कौल में सच्चे हैं
تو ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ رستم کی یہ باتیں سن کر وہاں شور برپا ہو گیا۔ آئیے ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں مارکے کی تیاری اور دیگر واقعات کا۔ اہل فارس کو وفود کی دعوت نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ وہ اپنی سرکشی میں آگے ہی بڑھتے چلے گئے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے طے شدہ معاملات کو پورا فرما دے۔ سپاہ فارس اور مسلمانوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اہل فارس نہر عتیق پار کر چکے تھے۔ رستم نے اپنے بھاری بھرکم لشکر کو اس طرح مرتب کیا: کلب میں ذوالحاجب، بہیمن جدویا جس میں 18 ہاتھی تھے جن پر بڑے بڑے صندوق اور فوجی موجود تھے، کلب سے متصل میمنہ پر جالینوس، جبکہ میمنہ پر ہرمزان جس میں 7 یا 8 ہاتھی تھے، اس پر بڑے بڑے صندوق اور فوجی سوار تھے۔ کلب کے ساتھ متصل میسرہ پر برزان، جبکہ میسرہ پر مہران کو متعین کیا جس میں 7 یا 8 ہاتھی تھے، ان پر بڑے بڑے صندوق اور فوجی سوار تھے۔ رستم نے سواروں کا ایک دستہ پل کی نگرانی پر مقرر کیا تاکہ مسلمان اسے عبور کر کے پیچھے سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ اب پل مسلمانوں اور مشرکین کے شاہ سواروں کے درمیان آ گیا تھا۔ رستم نے اپنی صفیں اس طرح ترتیب دیں: سب سے پہلے اگلی صفوں میں شاہ سوار تھے، ان میں ہاتھی موجود تھے۔ پیادہ فوج کو پچھلی صفوں میں رکھا۔ رستم کے لیے بہت بڑا چھپر تعمیر کیا گیا، اس کے سائے میں بیٹھ کر وہ جنگ کی نگرانی کر رہا تھا۔ دوسری طرف مسلمان بھی تیاری مکمل کر چکے تھے، انہوں نے جنگ کے لیے اچھی تیاری کی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح سویرے ہی اپنے لشکر کی ترتیب قائم کی، مختلف امراء کا تقرر کیا اور ہر 10 افراد کے دستے پر ایک افسر مقرر کر دیا۔ اسلام میں سبقت رکھنے والوں کو علم عطا کیے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے مقدمہ، ساکہ، میمنہ، میسرہ اور ہرول دستے مرتب فرمائے۔ وہ بھرپور تیاری سے قادسیہ کے میدان میں اترے۔ ان کے لشکر کی ترتیب اس طرح تھی: مقدمہ پر زہرہ بن حویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میمنہ پر عبداللہ بن معتم، میسرہ پر شرحبیل بن سمت کندی اور اس سے پیچھے خالد بن ارفطہ رضی اللہ تعالی عنہ، ساکہ پر عاصم بن عمر، ہراول دستوں پر سواد بن مالک، شاہ سواروں پر سلمان بن ربیہ باہلی اور پیادوں کی کمان پر حمال بن مالک اسدی مقرر تھے۔ مجموعی طور پر تمام سواروں پر عبداللہ بن زی سہیمن حنفی کو کمانڈر اور کسی اختلاف کی صورت میں عبد الرحمن بن ربیہ باہلی کو، فیصل اور زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب بنایا گیا، جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو سارے لشکر کا عمومی لیڈر مقرر کیا گیا۔ یہ سب تقرر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کو خطبہ دیتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے: اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام قاریوں کو حکم دیا کہ وہ سورہ انفال کی تلاوت کریں۔ انہوں نے سورہ انفال کی تلاوت کی۔ تلاوت ختم ہوئی تو اہل لشکر کے حوصلے اور ولولے بیدار اور روح شاداب ہو چکی تھی، آنکھیں اور سینے کھل چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہو رہی تھی۔ اسلامی لشکر نے ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مجاہدین سے فرمایا کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرو۔ میں 3 تکبیریں کہوں گا، جب میں چوتھی تکبیر کہوں گا تو تم دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ یہ مارکہ 4 دن جاری رہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ارک النساء کی تکلیف میں مبتلا تھے، جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے، وہ بیٹھ سکتے تھے نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے، وہ سینے کے بل جھکے ہوئے تھے، ان کے نیچے ایک تکیہ رکھا گیا تھا اور وہ قادسیہ میں موجود قصر قدیس سے پورے میدان جنگ کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے لشکر تک اپنے احکامات و پیغامات پہنچانے کے لیے خالد بن ارفطہ کو اپنا ترجمان مقرر فرما رکھا تھا۔ خالد نے مجاہدین اسلام کو ان کا یہ پیغام پہنچایا: خبردار، رشک و غبطہ کرنا صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جائز ہے۔ اے لوگو، ذوق و شوق سے آگے بڑھو اور جہاد میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگوں نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب خالد بن ارفطہ سے اختلاف کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: مجھے اٹھاؤ اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہونے میں سہارا دو۔
لوگوں نے سہارا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور گفتگو فرمائی۔ اس وقت وہ قصر قدیس کے اوپر، جبکہ اسلامی لشکر کی صفیں نیچے دیوار کے ساتھ کھڑی تھیں۔ خالد لوگوں تک ان کی آواز پہنچا رہے تھے۔ جب لوگوں نے خالد کے خلاف ہنگامہ آرائی کی تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تنبیہ کی اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اس وقت دشمن سے جنگ درپیش نہ ہوتی تو میں تمہیں سامان عبرت بنا دیتا۔ پھر ان افراد کو قید کر دیا۔ قید کیے جانے والوں میں ابو مہجن ثقفی بھی تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو قصر قدیس میں قید رکھنے کا حکم دیا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی۔ انہوں نے فرمایا، بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی تھی کہ وہ اگر کسی حبشی غلام کو بھی ہم پر امیر مقرر فرمائیں گے تو ہم اس کی بھی سماع و اطاعت میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، آج کے بعد جو بھی ایسی جنگ کے وقت کے دشمن سامنے موجود ہو اور کوئی کسی کو دشمن سے نبرد آزما ہونے سے روکنے کی کوشش کرے تو ایسے لوگوں کو قید کرنے والا میرے ہی طریقے پر عمل کرے گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اور اس کی بات میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بلا شبہ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ اے لوگو، یہ سب تمہاری میراث ہے، مسلسل تمہارے رب کی طرف سے کیا گیا وعدہ ہے۔ اس نے تمہیں 3 سال سے اس سرزمین پر مسلسل کامیابیوں سے ہمکنار رکھا، تم یہیں سے کھا پی رہے ہو، ان کے باشندوں کو قید یا قتل کر رہے ہو، یہ سلسلہ تا حال جاری ہے۔ ان 3 برسوں کے مارکوں میں حصہ لینے والے تم میں موجود ہیں، انہی میں سے تمہارے پاس یہ لشکر جمع ہوا ہے، اور تم عرب کے چیدہ لوگ ہونے کے علاوہ اپنے قوم کے بہترین اور پسندیدہ افراد ہو۔ تم اپنے اپنے قبیلے اور خاندان کے لیے عزت کا سبب ہو۔ اگر تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو اور آخرت کے طلبگار بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دنیا اور آخرت کے خزانے جمع فرما دے گا، اور یہ بات کسی کو اس کی موت کے قریب نہیں کرے گی۔ اگر تم پھسل گئے، تم نے کوئی کمزوری دکھائی اور بزدل بن گئے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم اپنی آخرت تباہ کر بیٹھو گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علمبرداروں کو یہ پیغام ارسال فرمایا، میں نے تم میں خالد بن ارفتہ کو اپنا نائب اور پیغام رساں مقرر کیا ہے۔ اس کی وجہ صرف مجھے لاحق ہونے والا مرض اور وہ چھالے ہیں جو میرے جسم پر پڑ گئے ہیں۔ میں اپنے چہرے کے بل جھکا ہوں اور میرا وجود تمہارے سامنے ہے۔ تم خالد کی بات پر فوراً عمل کرنا، وہ میرا ہی پیغام تمہیں پہنچائے گا اور میری ہی سوچ کے مطابق عمل کرے گا۔ یہ پیغام لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا تو وہ حسن ظن میں مزید بڑھ گئے۔ لوگوں نے خالد کی بات مانی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دی گئی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ ایک دوسرے کو مزید فرما برداری پر رغبت دلانے لگے۔ لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذر کو سمجھا، قبول کیا اور ان کے اس عمل پر مطمئن ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل کے بالائی حصے پر مسلسل موجود رہے۔ وہ میدان جنگ پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ محل بند نہیں تھا، اس میں ہر مسلمان آزادی سے آ جا سکتا تھا۔ یہ بات حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی دلیل تھی۔ عثمان بن رجا سعدی فرماتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ وہ محل سے نیچے اسلامی لشکر کی صفوں میں آئے اور لشکر کی نگرانی فرمائی۔ اگر ان کے سامنے سے تھوڑی دیر کے لیے بھی اسلامی صفیں ہٹ جاتیں تو دشمن ان تک پہنچ جاتا۔ اللہ کی قسم، قادسیہ کے دن کسی زبردست ہولناکی اور اضطراب میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بھر بھی پریشان نہیں ہوئے۔ دوستو، رستم نجف کے علاقے میں اترا تو اس نے اپنا ایک جاسوس اسلامی لشکر میں بھیجا۔ یہ جاسوس بھیس بدل کر اسلامی لشکر میں گھس گیا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمان ہر نماز کے وقت مسواک کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنے اپنے مورچے پر جا پہنچتے ہیں۔
یہ جاسوس واپس آیا اور رستم کو مکمل حالات سے آگاہ کیا۔ رستم نے سوال کیا، یہ لوگ کیا کھاتے ہیں؟ جاسوس نے جواب دیا، میں نے ان لوگوں میں ایک رات گزاری ہے، اللہ کی قسم میں نے انہیں کوئی خاص چیز کھاتے نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں، انہیں یہ صبح و شام چوستے ہیں۔ رستم وہاں سے آگے بڑھا، اس نے عتیق اور مقام حسن کے درمیان پڑاؤ ڈالا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مؤذن نماز فجر کے لیے اذان دے رہا تھا۔ رستم نے دیکھا کہ سب مجاہدین جلدی جلدی اٹھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ فوراً اپنی سواریوں پر سوار ہو جاؤ۔ اس کے فوجیوں نے سوال کیا، کیوں؟ اس نے کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے دشمن کے لشکر میں اعلان ہو چکا ہے اور وہ حرکت میں آ گئے ہیں؟ یہ سن کر رستم کے جاسوس نے کہا، ان کی یہ نقل و حرکت صرف نماز کے لیے ہے۔ رستم نے فارسی زبان میں کہا کہ میرے کان میں صبح سویرے ایک آواز آئی تھی، یہ آواز عمر کی تھی، وہی ان سے گفتگو کرتا ہے اور انہیں عقل و شعور عطا کرتا ہے۔ جب رستم نہر پار کر کے مد مقابل آ پہنچا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤذن نے ظہر کی نماز کے لیے اذان دی۔ رستم پھر بولا، عمر نے میرے جگر کو چھلنی کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارکا کے پہلے دن مارکا شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں کے چیدہ چیدہ افراد کو جمع کیا اور فرمایا، تم لشکر کے درمیان کھڑے ہو جاؤ اور میدان کارزار کا تم پر جو حق ہے اسے ادا کرو۔ تمہارا عرب میں اپنا ایک منفرد مقام ہے، تم عرب کے شعراء، خطباء، دانشور، بہادر اور سردار لوگ ہو۔ لشکر میں پھیل جاؤ، مجاہدوں کو نصیحت کرو اور جہاد کی ترغیب دو۔ وہ سب لوگوں میں پھیل گئے۔ قیس بن حبیرہ اسدی نے کہا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اور جس آزمائش کے لیے چنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھو، اپنی عادات کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ترغیب سے سجاؤ، جنت یا غنیمت تمہارے سامنے موجود ہے۔ بلا شبہ اس محل کے پیچھے سوائے چٹیل میدان، بنجر زمین، کھردرے ٹیلے اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہیں بڑے بڑے ماہر راستہ شناس بھی عبور نہیں کر سکتے۔ غالب بن عبداللہ لیثی نے کہا، اے لوگو، اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو کہ اس نے تمہیں اس کام کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، وہ مزید عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یوم ارماس اس دن کا نام ہے جو مارکہ قادسیہ کا پہلا دن تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اسلام کے فرزندو، اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے رہو جب تک نماز ظہر ادا نہ کر لو، کسی چیز کو حرکت نہ دو۔ ظہر ادا کرنے کے بعد میں تکبیر کہوں گا، پہلی تکبیر کے وقت فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا۔ یقین جانو، ایسی تکبیر تم سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ خوب جان لو کہ یہ نعرہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید کے لیے عطا ہوا ہے۔ جب تم میری طرف سے دوسری تکبیر سنو تو سب مل کر میرے ساتھ تکبیر کہنا اور اپنی تیاری مکمل کر لینا۔ جب میں تیسری تکبیر کہوں تو تم بھی میرے ساتھ ہی تکبیر کہنا۔ اس وقت تمہارے شاہ سواروں کو دشمن سے انفرادی مقابلے کے لیے پیش قدمی کرنی چاہیے۔ پھر جب میں چوتھی تکبیر کہوں تو اجتماعی حملے کے لیے دشمن پر جھپٹ پڑنا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرتے رہنا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز ادا کر لی تو اپنے اس قاری قرآن غلام کو جو انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عطا ہوا تھا، سورہ انفال پڑھنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنے قریب موجود فوجی دستے کے روبرو سورہ انفال کی تلاوت کی اور پھر لشکر کے ہر حصے میں سورہ انفال کی تلاوت شروع کر دی۔ پورے لشکر کے دل جذبہ جہاد سے معمور ہو گئے، سب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس سورت کی تلاوت کے ساتھ ہی مجاہدین اسلام کے دلوں پر سکینت طاری ہو گئی۔ جب لوگ سورہ انفال کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آہنگی سے نعرہ تکبیر لگایا۔ ان کے قریب موجود اسلامی فوج کے دستوں نے بھی زور سے اللہ اکبر کہا۔ پھر یہ نعرہ لشکر کے آخری سرے تک جا پہنچا۔ لوگوں کے اندر زبردست حرکت کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ تکبیر کہی تو مجاہدین نے اپنی تیاری مکمل کر لی۔
تیسری تکبیر بلند کی تو لشکر کے جواں مرد سرفروش جنگ میں کودنے کے لیے پر تولنے لگے اور انفرادی مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ دوسری طرف سے دشمن کے کچھ جوان بھی میدان میں آئے اور آپس میں نیزوں اور تلواروں سے برسرے پیکار ہو گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے ان مقابلوں کے لیے غالب بن عبداللہ اسدی، عاصم بن عمر بن مادی کرب زبیدی اور طلحہ بن خیلد اسدی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بے باک جوان آگے بڑھے تھے۔ ان عظیم مجاہدوں نے فوراً ہی دشمن پر غلبہ پا لیا۔ انہوں نے دشمن کے کچھ سردار قید کر لیے اور کچھ قتل کر دیے، جبکہ مسلمان مجاہدین میں سے کسی کو بھی کوئی گزند نہیں پہنچا۔ ناظرین کرام، اگر ذکر کیا جائے طلحہ بن خیلد اسدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دلیرانہ کردار کے بارے میں، تو بنو اسد کے دفاع کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم انتہائی کارگر ثابت ہوا۔ طلحہ بن خیلد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم سے کہا، اے میرے خاندان والو، بلا شبہ اچھی شہرت اسی نام سے وابستہ ہوتی ہے جو اس پر چسپاں ہو چکا ہوتا ہے۔ جان لو کہ اگر سعد رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے علاوہ کسی اور پر اعتماد کرتے تو وہ انہی کو بجیلہ کی مدد کے لیے روانہ فرماتے، لہٰذا تم پوری قوت سے دشمن پر ٹوٹ پڑو، لڑائی کے ماہر شیروں کی طرح جست لگاؤ۔ تمہیں بنو اسد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم شیروں جیسی بہادری کے جوہر دکھاتے ہو۔ دشمن کو دبوچ لو، بزدلی نہ دکھاؤ، بڑے زوردار مسلسل حملے کرو، بھاگنے کا خیال دل سے نکال دو۔ ربیہ قبیلے کے لوگ کیا ہی باصلاحیت ہیں، یہ لوگ کس طرح شاندار کارکردگی دکھاتے ہیں اور کس طرح مد مقابل کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ کیا ان کے مقام کو پہنچا جا سکتا ہے کہ تم اپنے مقام سے مزید آگے بڑھو؟ اللہ تمہاری مدد کرے، آگے بڑھو، اپنے لشکر کا دفاع کرو، اللہ کا نام لو اور دشمن پر یلغار کر دو۔ طلحہ کی اس تقریر کا ان کی قوم کے جوانوں پر بڑا زبردست اثر ہوا۔ وہ فوراً سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے اور صرف اکیلے بنو اسد ہی نے جا کر مارکے کا سارا بوجھ خود اٹھا لیا۔ پھر بنو تمیم ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ اس دن مسلمانوں کے 500 مجاہد شہید ہوئے۔ اسلامی لشکر کے قبائل اس دن بنو اسد کی بہادری سے بہت متاثر ہوئے۔ اشعث بن قیس کندی نے کہا، اے کندہ والو، بنو اسد کیا خوب بہادر نکلے۔ وہ فرار ہوئے، نہ تلواروں کی کاٹ نے انہیں پیچھے ہٹایا۔ پھر کندہ والوں نے دفاعی پوزیشن سے آگے نکل کر زبردست حملہ کیا اور مجوسیوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آئیے ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں جنگ کے دوران میں عظیم شاعرہ خنسہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کا بے مثال کردار۔ مقام عزیب میں مسلمان عورتوں کے خیمے میں بنو سلیم قبیلے کی شاعرہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے 4 بیٹوں کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا، بلا شبہ تم اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے ہو، تم نے کسی جبر کے بغیر ہجرت کی۔ تمہیں خوب یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کافروں کے خلاف قتال میں کیسا زبردست اجر تیار کر رکھا ہے۔ خوب جان لو، باقی رہنے والا گھر فنا ہونے والا گھر سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جب تم صبح کے وقت اللہ کی مشیت کے ساتھ سلامتی سے بیدار ہو جاؤ تو انعامات ربانی کو سامنے رکھو، دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھو، دشمن کی طرف بڑھو۔ جب تم دیکھو کہ لڑائی زوروں پر ہے اور جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور مختلف اطراف سے ہمارے مجاہدوں پر گر رہے ہیں تو تم فوراً جنگ کے شعلوں میں کود پڑو۔ جب پورا لشکر دشمن سے ٹکرا چکا ہو تو تم تلواریں سونت کر گھمسان کی جنگ میں گھس جاؤ۔ اس طرح تم دنیا میں غنیمت اور عزت، جبکہ آخرت میں ہمیشہ کی زندگی اور بہت بلند درجہ پاؤ گے۔ حضرت خنسہ کے بیٹے اپنی ماں کی نصیحت کے بعد عزم مصمم لے کر رخصت ہوئے اور اللہ صبح اپنے مورچوں پر جا پہنچے۔ ناظرین کرام، جنگ قادسیہ کے دوسرے دن کو یوم اغواس کہا جاتا ہے۔ اس روز رات کے وقت شام کی طرف سے آنے والے ایک لشکر کا ہراول دستہ قیقاع بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر کمان وہاں پہنچا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو قادسیہ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے
عراق کی طرف واپس بھیج دو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر واپس روانہ کر دیا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کسی کام کے لیے شام ہی میں روک لیا۔ انہوں نے اس لشکر کی کمان حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص کو عطا فرمائی۔ جب یہ لشکر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت عراق سے شام آیا تھا تو اس کی تعداد 9000 تھی، جبکہ ان میں 6000 مجاہدین عراق واپس چلے گئے۔ ہاشم نے مقدمۃ الجیش پر حضرت قیقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر کے 1000 مجاہدین کے ساتھ آگے بھیجا۔ قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زیر قیادت 1000 مجاہدین کے لیے اغواس کے دن قادسیہ کے لشکر سے آ ملے۔ قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آمد کے بعد ایسی منصوبہ بندی کی جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دستے کو 100 کی تعداد میں تقسیم کیا، پھر ہر دستے کو 10 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ جب 10 افراد پر مشتمل ایک ٹولی آگے بڑھ رہی ہو اور نظروں سے ابھی غائب نہ ہوئی ہو تو اس کے پیچھے دوسری ٹولی روانہ ہو جائے۔ وہ خود سب سے پہلے روانہ ہوئے۔ جب قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی جانب دیکھا تو مجاہدین پروگرام کے مطابق وقفے سے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس طرح دشمن کے خلاف ان میں بڑی چستی پیدا ہو گئی اور جنگ میں شریک تمام افراد میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ اگرچہ 30,000 کے لشکر کے لیے 1000 کی کمک زیادہ نہ تھی، لیکن یہ نیا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ڈالا، اس کی بدولت معمولی کمک سے بھی مسلمانوں کے حوصلے انتہائی بلند ہو گئے۔ حضرت قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنے پیچھے آنے والے لشکر کی اطلاع دی اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، اللہ کی قسم، میں ایسی جماعت کے ساتھ تمہارے پاس پہنچا ہوں، اگر وہ تمہاری جگہ ہوتے اور تمہاری پوزیشن دیکھتے تو اکیلے ہی مراتب شہادت حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اے لوگو، میرے گرد جمع ہو جاؤ اور تم بھی میری طرح عمل کرو۔ پھر وہ دشمن کی طرف بڑھے اور للکارا کہ کون میرے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ لوگوں نے قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات دہرائی، جس لشکر میں قیقہ جیسے افراد ہوں وہ شکست نہیں کھا سکتا۔ پھر سب ان کے قریب ہو گئے۔ قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے ذوالحج بہمن جدویا آگے بڑھا۔ قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بہمن جدویا ہوں۔ یہ سنتے ہی قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارکہ جسر اور جادویا کے ہاتھوں مسلمانوں کو پہنچنے والا نقصان یاد آ گیا۔ ان کے احساسات پر اسلامی حمیت چھا گئی۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، آج ابو عبید سلیط اور مارکہ جسر کا بدلہ لینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ باوجود یہ کہ جادویا اپنی شجاعت میں بڑا نام رکھتا تھا، لیکن قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس کا دل دہل گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، قیقہ کی آواز لشکر میں 1000 آدمیوں پر بھاری ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی سچائی سامنے آ گئی۔ ایک ایسا آدمی جو دلیری اور ثابت قدمی میں دور دور تک مشہور تھا، قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنتے ہی حوصلہ ہار بیٹھا اور حضرت قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چند ہی لمحوں میں مار گرایا۔ سپاہ فارس اپنے کمانڈر کا یہ حشر دیکھ رہی تھی۔ اپنے اتنے بڑے جرنیل کے قتل سے اس کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی، جبکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، کیونکہ جادویا 20,000 فوجیوں کا کمانڈر تھا۔ ناظرین کرام، اس دن حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹوں نے جانبازی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ وہ سب بڑی دلیری سے میدان کارزار میں آئے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حملہ کرتے ہوئے اشعار کہے اور شہادت پائی۔ ان میں سے پہلے نوجوان نے کہا، اے میرے بھائیو، بلا شبہ اس خیر خواہ بوڑھی ماں نے ہمیں گزشتہ رات نصیحت کی اور دعوت دی تھی۔ وہ دعوت واضح تھی، لہٰذا تم تباہ کن جنگ میں کود پڑو۔ تم اس بھڑکتی ہوئی جنگ میں آل ساسان کے بھونکتے کتوں کو پاؤ گے۔ وہ تمہیں تباہ کن آفت سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ تم اس دنیا و آخرت کی زندگی کے مابین ہو۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ پھر دوسرے نوجوان نے یہ اشعار کہتے ہوئے حملہ کیا، بلا شبہ دور اندیش، باہمت اور درست رائے والی توفیق یافتہ بزرگ ماں نے
ہمیں راست بازی اور ہدایت کا راستہ دکھایا۔ یہ اس کی طرف سے اپنی اولاد کی خیر خواہی اور حسن سلوک تھا۔ تم جلد از جلد دین کے محافظ بن کر جنگ میں کود جاؤ، جگر ٹھنڈا کرنے والی کامیابی پاؤ گے، یا ایسی موت جو تمہیں ہمیشہ کی عزت کا تاج پہنا دے گی، تمہیں جنت الفردوس میں بڑی راحت بخش زندگی نصیب ہوگی۔ دوسرا بھائی بھی دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ پھر تیسرا بھائی آگے بڑھا اور یہ اشعار پڑھتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا، اللہ کی قسم، ہم بوڑھی ماں کی نصیحت سے سرم و انحراف نہیں کریں گے۔ اس نے ہمیں مہربانی اور شفقت اور خیر خواہی، لطف و کرم اور حسن سلوک کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا حکم فرمایا، لہٰذا تم اس تباہ کن جنگ میں پیش قدمی کے لیے کود پڑو، یہاں تک کہ تم آل کسریٰ کو گھیر لو کہ وہ تمہارے ممنوعہ علاقوں سے نکل بھاگیں۔ ہم تمہاری طرف سے کسی بھی کوتاہی کو کمزوری تصور کریں گے، جبکہ حرب و ضرب اور قتل کو بہادری اور قرب الہی کا ذریعہ سمجھیں گے۔ یوں وہ نوجوان بھی داد شجاعت دیتا ہوا رتبہ شہادت پر فائز ہو گیا۔ پھر چوتھا اور آخری بھائی بھی یہ کہتا ہوا دشمن سے جا ٹکرایا، میرا خنسا اخرم اپنے جد امجد اور روشن پیشانی والے عمر سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اگر میں اجمی لشکر میں نہ گھس جاؤں اور اپنے بھاری بھرکم کان کٹے ہوئے ہولناک گھوڑے پر پیش قدمی نہ کروں، یا تو مجھے کامیابی اور غنیمت حاصل ہوگی یا پھر اس مبارک راستے میں شہادت نصیب ہوگی۔ اس طرح یہ نوجوان بھی رتبہ شہادت پر سرفراز ہو گیا۔ دوستو، یوم اماس جنگ قادسیہ کے تیسرے دن کو کہا جاتا ہے۔ سپاہ فارس نے اس دن اپنے ہاتھیوں کو نئی منصوبہ بندی کے تحت میدان میں اتارا۔ انہوں نے پہلے دن ہاتھیوں کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کی، ان کے زیر بند دوبارہ درست کیے اور ہر ہاتھی کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے کچھ فوجی مامور کیے۔ ان فوجیوں کے گرد دشمن کے بہت سے شاہ سوار متعین تھے، وہ ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ مسلمان ایک ہی وقت میں ان ہاتھیوں کے سواروں اور ان کے گرد موجود دشمن کے سپاہیوں سے نبرد آزما تھے۔ اس طرح انہیں انتہائی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو اس مصیبت میں گرفتار دیکھا تو اسلامی لشکر کے ساتھ موجود فارسی مسلمانوں کو پیغام بھیج کر دریافت فرمایا کہ ان ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کو آنکھوں اور سونڈ پر حملے کیے جائیں تو یہ بیکار ہو جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے قیقاع رضی اللہ تعالی عنہ اور عاصم بن عمر کی طرف پیغام بھیجا کہ تم میدان میں موجود سفید ہاتھی پر حملہ کرو۔ باقی تمام ہاتھی اس سفید ہاتھی سے مانوس تھے اور وہ سب سے آگے تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے حمال بن مالک اور ربیل بن عمر اسدی کو حکم دیا کہ وہ خاک ستری ہاتھی پر حملہ کریں۔ یہ بھی وہاں موجود نمایاں ہاتھیوں میں سے تھا، باقی ان دونوں ہاتھیوں کے پیچھے تھے اور ان سے مانوس نظر آتے تھے۔ حضرت قیقاع رضی اللہ تعالی عنہ اور عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نیزے سنبھالے اور سواروں اور پیادہ مجاہدوں کے ایک دستے کو لیے آگے بڑھے تو ان دونوں کمانڈروں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اس ہاتھی کے گرد ایک باڑ سی بنا لینا تاکہ اس سے ہاتھی پریشان دکھائی دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہاتھی اپنے گرد شاہ سواروں اور پیادہ فوج کو دیکھ کر پریشانی کی حالت میں دائیں بائیں مڑنے لگا۔ اسی دوران میں قیقاع رضی اللہ تعالی عنہ اور عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فوراً آگے بڑھے اور اپنے نیزے یکبارگی سفید ہاتھی کی آنکھوں میں گاڑ دیے۔ ہاتھی نے زور سے اپنا سر جھٹکا، اس کے نتیجے میں ہاتھی بان نیچے گر پڑا۔ ہاتھی کرب کی شدت سے سونڈ باہر نکالنے لگا۔ قیقاع اسی لمحے کے منتظر تھے۔ انہوں نے ہاتھی کی سونڈ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ ہاتھی چنگھاڑ کر پہلو کے بل گرا۔ قیقاع نے اسی لمحے ہاتھی پر موجود دشمن کے فوجی کو ہلاک کر دیا۔ حمال بن مالک نے ربیل بن عمر سے کہا، دو باتوں سے ایک اختیار کر لو، یا تو ہاتھی کی سونڈ پر تم حملہ کرو اور میں اس کی آنکھ میں نیزہ گھونپ دوں، یا تم ہاتھی کی آنکھ میں نیزہ مارو اور میں اس کی سونڈ پر تلوار دے ماروں۔ اس نے سونڈ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حمال نے خاک ستری ہاتھی پر اس وقت حملہ کیا جب ایک اسلامی دستہ اسے گھیرے ہوئے تھا اور ہاتھی پریشانی کے عالم میں اس کی طرف متوجہ تھا۔ ہاتھی بان کو صرف ہاتھی پر موجود پالان کی فکر تھی، کیونکہ مسلمانوں نے پہلے دن زیر بند کاٹ دیے تھے۔ حمال نے ہاتھی کی آنکھ پر حملہ کیا
ہاتھی پچھلی ٹانگ پر لڑکھڑایا، پھر سیدھا ہو گیا۔ اسی اثنا میں ربیل بن عمر نے اس کی سونڈ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کی سونڈ کٹ کر گر پڑی۔ ہاتھی بان نے یہ منظر دیکھا تو وہ ہاتھی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی پیشانی اور بچی ہوئی سونڈ پر لوہے کی سلاخ سے ضربیں لگانے لگا، مگر حمال اور ربیل اس ہاتھی سے بچ نکلے، جبکہ دونوں ہاتھی تڑپ کر خنزیر جیسی آواز نکال رہے تھے۔ وہ غضبناک حالت میں اپنی ہی سپاہ پر چڑھ دوڑے۔ ان دونوں ہاتھیوں کے پیچھے ان سے مانوس دوسرے ہاتھی بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ یہ ہاتھی اندھا دھند فارسی افواج ہی کو روندتے ہوئے پیچھے کی طرف مڑے اور نہر عتیق پار کر کے مدائن کی طرف بھاگ نکلے۔ ان پر موجود تمام سوار ہلاک ہو گئے۔ ناظرین کرام، عمر بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن اعلان کیا کہ میں ہاتھی اور اس کے گرد موجود فارسیوں پر حملہ کرنے جا رہا ہوں۔ تم ایک اونٹنی کے ذبح کرنے جتنا وقت ٹھہر کر میرے پیچھے آ جانا۔ اگر تم ذرا بھی دیر کرو گے تو ابو ثور کو نہ پا سکو گے، پھر ابو ثور جیسا آدمی تمہیں کہاں ملے گا؟ اگر تم بر وقت میرے پاس پہنچ جاؤ گے تو مجھے اس حالت میں پاؤ گے کہ تلوار میرے ہاتھ میں ہوگی۔ عمر بن مادی کرب نے بڑا زوردار حملہ کیا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ وہ اڑتے ہوئے گرد و غبار میں چھپ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے ایک دوسرے سے کہا، تم کیا انتظار کر رہے ہو؟ اگر عمر مارا گیا تو مسلمان ایک عظیم سپاہی سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا عمر کے پیچھے پیچھے سب نے فوراً دشمن پر حملہ کیا۔ مشرکوں نے عمر بن مادی کرب پر حملہ کر کے اسے نیچے گرا لیا تھا اور اس سے نبرد آزما تھے۔ عمر کی تلوار ان کے ہاتھ میں تھی، وہ اپنا دفاع کر رہے تھے۔ ان کا گھوڑا مارا جا چکا تھا۔ عمر کے ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے فارسیوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ عمر بن مادی کرب نے ایک فارسی شاہ سوار کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا تو اس نے ان کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس سے اس کا گھوڑا مضطرب ہو گیا۔ فارسی عمر کی طرف لپکا اور ان پر وار کیا۔ اسی وقت مسلمان آگے بڑھے اور اس فارسی کو جا لیا۔ فارسی گھوڑا چھوڑ کر بھاگ گیا اور جلدی سے اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ عمر نے کہا، اس گھوڑے کی لگام مجھے پکڑا دو۔ انہوں نے لگام عمر کو دے دی تو عمر لپک کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ناظرین کرام، تیسرے دن رات تک لڑائی ہوتی رہی۔ پھر اچانک حضرت طلحہ کی آواز سب کے درمیان حائل ہو گئی۔ طلحہ دشمن کے عقب سے بول رہے تھے۔ اہل فارس اپنے عقب سے طلحہ کی آواز سن کر گھبرا گئے۔ ادھر مسلمانوں کو بھی انتہائی تعجب ہوا۔ وہ ایک دوسرے کو روک کر طلحہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ کو مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہونے والی جگہ کی حفاظت پر مامور فرمایا تھا۔ طلحہ نے اپنی مہم سے تجاوز کیا۔ وہ عقب میں جا پہنچے، پھر سپاہ فارس کے عقب سے گھوم کر نکلے اور 3 دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کے اس عمل سے نفسیاتی طور پر مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ لڑائی تھم گئی۔ اس طرح انہیں اپنی صفوں کی تنظیم نو اور رات کی جنگ کے لیے مزید تیاری کا موقع مل گیا۔ دوستو، چوتھے دن سے پہلے رات ہی کو جنگ شروع ہو گئی۔ اس رات کو لیلۃ الحریر کہا گیا ہے۔ اس رات سپاہ فارس نے جنگ کا طریقہ یکسر تبدیل کر دیا۔ رستم نے محسوس کر لیا کہ اس کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کو بھگا سکا ہے، نہ کوئی کامیابی حاصل کر سکا ہے۔ اس لیے اس نے پورے لشکر کے ساتھ یکبارگی دھاوا بولنے کا فیصلہ کیا تاکہ لشکر فارس کے حوصلے پست کرنے والے سابقہ اسباب پر قابو پایا جا سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب مسلمانوں کی طرف سے انفرادی مقابلوں کی دعوت دی گئی تو دشمن کے کسی بھی سپاہی نے یہ چیلنج قبول نہ کیا۔ رستم نے اپنے لشکر کے قلب اور جانبین میں 13 صفیں ترتیب دیں۔ مسلمانوں کی طرف سے قیقع بن عمر نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تکبیریں سنے بغیر ہی چند بہادروں پر مشتمل دستے کو ساتھ لے کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے قیقع رضی اللہ تعالی عنہ کو اس اقدام کی اجازت دے دی اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ جب انہوں نے 3 تکبیرات کہیں تو 3 صفوں پر مشتمل پیادہ اور سواروں سمیت پورا لشکر داد شجاعت دینے لگا۔ مسلمانوں کی ایک صف میں تیر انداز، دوسری میں گھڑ سوار اور تیسری صف میں پیدل دستے تھے۔ اس رات لڑائی انتہائی سخت تھی۔ شروع رات سے لے کر صبح تک کسی کے بولنے کی بھی آواز سنائی نہیں دی۔
اس رات سوائے تلواروں کی جھنکار کے کوئی انسانی آواز سنائی نہیں دی، اس لیے اس رات کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو زوردار حملوں کی تلقین کر رہے تھے، کیونکہ اب لڑائی فیصلہ کن مراحل میں داخل ہونے والی تھی۔ ناظرین کرام، کیکا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور رستم کے تخت کے قریب جا پہنچے۔ رستم اپنے تخت کو چھوڑ کر بھاگا اور ایک خچر کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ خچر رستم پر گر پڑا، جس کی ضرب سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے۔ وہ اسی حالت میں بھاگا۔ وہ نہر عتیق میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے ایک مجاہد ہلال رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا۔ اس نے رستم کا پاؤں پکڑ کر اس نہر سے گھسیٹ لیا اور قتل کر ڈالا۔ پھر اس کے تخت پر چڑھ کر اعلان کیا، رب کعبہ کی قسم، میں نے رستم کو ہلاک کر دیا، میری طرف آؤ۔ لوگ فوراً اس کی طرف مڑے۔ انہوں نے رستم کا تخت دیکھا تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے۔ اب اہل فارس کا لشکر شکست کھا چکا تھا۔ کیکا رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کئی دوسرے کمانڈر بھی آگے آ گئے۔ انہوں نے اپنے مد مقابل دشمن کو زیر کرتے ہوئے اتنی تیزی سے پیش قدمی کی کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ادھر جب جالینوس نے رستم کی ہلاکت کی خبر سنی تو وہ نہر پر قائم ایک دیوار پر چڑھ گیا اور بآواز بلند اپنے لشکر کو نہر عبور کر کے نکل بھاگنے کا حکم دیا۔ لشکر فارس میں بڑی بڑی زنجیروں میں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے سارے فوجی نہر عتیق میں گر گئے۔ ان کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ مسلمانوں نے انہیں اپنے نیزوں سے مار ڈالا، ایک فوجی بھی زندہ بچ کر نہ جا سکا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد اسلامی سپاہ کی جافشانی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی کی بدولت یہ مارکہ فتح مندی سے ختم ہو چکا تھا۔ یہ انتہائی ہولناک جنگ تھی۔ اس میں دشمن مسلمانوں کے سامنے 3 دن تک ڈٹا رہا۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ نے اسے شکست سے دوچار فرمایا، جبکہ عمومی طور پر مسلمان اپنے دشمن کو ایک ہی دن میں زیر کر لیتے تھے۔ اہل فارس کی ثابت قدمی سی محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس مارکے کے نتائج کو خوب سمجھتے تھے کہ یا تو وہ فتح یاب ہوں گے اور ان کی سلطنت باقی رہے گی، یا شکست کی وجہ سے ان کی سلطنت اس طرح ختم ہو جائے گی کہ اس کا ایک ستون بھی باقی نہیں رہے گا۔ رستم اور اس کے عظیم جرنیلوں کی وہاں موجودگی نے بھی انہیں حوصلہ مند رکھا۔ رستم اتنا ماہر سپاہ سالار تھا کہ اس کی زیر کمان سپاہ فارس نے اپنے دشمنوں پر بہت سی کامیابیاں حاصل کی تھیں، جن سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم کی وسعتوں، تجربے کی روشنی اور صائب فیصلوں کی بھرپور صلاحیتوں کے باوجود تمام اہم مسائل میں اہل رائے سے مشورہ طلب فرماتے تھے۔ ان کا یہی صائب طریقہ کار امت کی سیاست میں کامیابی کا ضامن بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو دنیاوی خواہشات سے دور، اخلاص نیت کا حامل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ جو شخص ایسی صفات کا حامل ہوتا ہے وہ کسی بھی فیصلے میں ذلت کا شکار نہیں ہوتا، وہ حق بات پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے حصول ثواب میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے حاصل شدہ مشورے کا خلاصہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اس طرح فرمایا: اما بعد، بلا شبہ اللہ عز و جل نے مخصوص حالات میں ہر معاملے میں رخصت کا پہلو رکھا ہے، سوائے 2 امور کے، ایک عدل اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ذکر کے سلسلے میں کوئی بھی حالت مستثنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں کثرت سے کرنا چاہیے، اور عدل کے معاملے میں کسی قریبی یا دور کے تعلق دار کا کوئی پاس لحاظ نہیں۔ نہ عدل کے نفاذ میں کسی قسم کی سختی یا نرمی کی پرواہ کی جائے گی۔ عدل کا قیام آسان نظر آئے تو یہ ظلم کا خاتمہ اور باطل کا قلعہ کامہ کرنے والا انتہائی طاقتور عمل ہوگا، اور اگر اس کا نفاذ مشکل نظر آئے تو پھر یہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے۔ جو عراقی عرب اپنے عہد و پیمان پر قائم ہیں اور انہوں نے تمہارے خلاف دشمن کی کوئی مدد نہیں کی، تو ان کا ذمہ بحال رکھو اور جزیہ وصول کرو۔ جس نے دعویٰ کیا کہ اسے مجبور کیا گیا تھا اور اس نے تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا بلکہ وہ صرف اس جگہ سے چلا گیا تھا، تو ایسے شخص کا اپنی تحقیق کی روشنی میں اعتبار کرو، ورنہ ان سے عہد توڑ دو
اور انہیں دارالحرب پہنچا دو۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو جنگ قادسیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شجاعت اور ان کی بہادری اور دلیری کے واقعات سنائے، اور کس طرح سے مسلمانوں نے اس میں فتح یابی حاصل کی، اور رستم کی ہلاکت کے بارے میں آپ کو تفصیل بتائی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔